بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے دو ایسی شخصیت کا تذکرہ کروں گا کہ جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اسلام دوستی، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ مظاہرہ کیا جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک تو بالی ووڈ کے لیجنڈ اور بالی ووڈ کے سپر اسٹار ایک زمانے کے، اور دوسرے ہیں ہالی ووڈ کے سپر اسٹار۔ ایک کا نام ہے ہمارے اور آپ کے پیارے جناب محمد رفیع صاحب مرحوم، اور دوسرے ہالی ووڈ کے سپر اسٹار جن کا نام ہے محمد علی کلے۔ ایک پیدائشی مسلمان ہے اور دوسرا اسلام سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوا۔ ایک جب گانا گاتا تھا تو لوگ اس کی آواز کو سن کر کے مدہوش ہو جاتے تھے، اور دوسرا جب رنگ میں کھڑا ہوتا تھا تو اپنے گھوسوں سے، مکوں سے وہ مد مقابل کو چت کر دیا کرتا تھا۔ دونوں کی شخصیت بہت ہی شاندار تھی۔ نجی زندگی میں اپنی لوگوں سے جو ملنا جلنا ان کا تھا، لوگوں سے جو ان کے تعلقات تھے بڑے اچھے تھے۔ نام بہت اونچا تھا، اپنے ملک کا انہوں نے نام روشن کیا، لیکن بڑے ہی سادہ مزاج اور بڑے ہی عاجزی والی زندگی گزارنے والے تھے۔ ہمارے محمد رفیع صاحب کے بارے میں ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ محمد رفیع صاحب بہت ہی زیادہ نرم طبیعت کے انسان تھے۔ انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جناب جواہر لال نہرو وہ محمد رفیع صاحب کے بہت بڑے فین تھے، بہت بڑے مداح تھے۔ محمد رفیع صاحب پر بہت مہربان بھی تھے، اور اپنی سرکاری چاہے وہ مجلس ہو یا غیر سرکاری مجلس ہو، اس میں وہ محمد رفیع صاحب سے گانے سنا کرتے تھے، اور محمد رفیع صاحب بھی ان کو گانے سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محمد رفیع صاحب نے راجندر کرشن کا لکھا ایک گیت کہ سنو سنو دنیا والو باپو کی امر کہانی۔ یہ جب گیت محمد رفیع صاحب نے سنایا تو انڈیا کے جو پہلے پرائم منسٹر ہیں جواہر لال نہرو، جو تقریباً 17 سال تک انڈیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے اس گانے کو سنا اور سن کر کے محمد رفیع صاحب کو سرکاری ایوارڈ سے نوازا۔ وہ بہت ہی ان کے فین تھے، ان سے اکثر فرمائشی گانے سنا کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ وہ دوستی فلم کا گانا سنائیے۔ انہوں نے دوستی فلم کا گانا کہ چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے یہ گانا سنایا۔ کہتے ہیں کہ نہرو صاحب نے اس گانے کو سنا اور ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بڑے مداح تھے، بڑے فین تھے، بہت مہربان تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گانا سن کر کے انہوں نے کہا کہ رفیع صاحب آپ مانگیے جو مانگنا ہے، میں آپ کو دوں گا، میرے بس میں رہا تو میں آپ کو دوں گا۔ جانتے ہیں رفیع صاحب نے اس وقت کیا کہا؟ رفیع صاحب چاہتے تو اس وقت اپنے لیے بڑے بڑے ایوارڈ کی مانگ کر سکتے تھے، کچھ پیسہ بھی مانگ سکتے تھے، سرکاری ایوارڈ مانگ سکتے تھے، اور بھی کوئی چیزیں دنیا کا کوئی فائدہ وہ مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آل انڈیا ریڈیو سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رفیع کے گانے سنیے۔ رفیع محمد کے بغیر ادھورا ہے۔ رفیع کے گھر میں جو برکت ہے، رفیع کی زندگی میں جو برکت ہے، رفیع کو جو چاہتے ہیں وہ محمد کے بغیر رفیع کو کوئی نہیں چاہتا۔ یہ محمد نام مجھ سے جو جڑا ہے اس کی وجہ سے رفیع کے گھر میں برکت ہے، اور رفیع کو جو ہے اس کا پوری دنیا میں اس کا نام محمد نام جڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رفیع کے گانے سنیے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نہرو جی، میری ایک التجا ہے، گزارش ہے آپ سے کہ آپ آل انڈیا ریڈیو سے کہیے، وہاں کے لوگوں سے کہیے کہ جب بھی میرا نام اناؤنس کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ محمد رفیع، میرا نام آدھا نہ کہیں بلکہ محمد رفیع کہا جائے۔ بس مجھے یہی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے۔ میں اور آپ ہوتے یا ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پرائم منسٹر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے کہ مانگیے، کیا مانگنا ہے، تو میرے اور آپ کے جیسا اگر کوئی آدمی ہوتا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ مانگتا، مالی فائدہ مانگتا، یا پھر ایوارڈ مانگتا، دنیا میں اور نام مانگتا کہ مجھے سرکاری طور پر مجھے سمانت کیا جائے، میرا نام جو ہے وہ اور
دنیا میں روشن ہو، اس طریقے کی کوئی مانگ کرتا، لیکن محمد رفیع صاحب نے مانگا تو صرف کیا مانگا کہ بس میرا نام جو ہے وہ آدھا ادھورا لیا جاتا ہے، میرے نام کے ساتھ محمد نام کا اناؤنس نہیں ہوتا، تو آپ برائے مہربانی آل انڈیا ریڈیو سے کہیں کہ وہ جب بھی میرا نام پکاریں تو محمد رفیع کہہ کر کے پکاریں۔ یہ بہت ہی زبردست جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو فلموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے، رسول سے، نماز سے، روزے سے، حج سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ فلم میں جو کام کرتے ہیں ان کی اپنی مجبوری ہے یا پھر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ فلموں میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ان کی نجی زندگی میں جھانکا جائے تو جیسے ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غیر نمازی ہوتے ہیں یا اور بہت سارے ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی فلم میں جو گیت گاتے ہیں، جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جو گانے لکھتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزوں سے بڑا ان کو شغف ہوتا ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گانے والے، فلموں میں کام کرنے والے یہ نرے بیکار ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ محمد رفیع صاحب کی جو میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے یہ بالکل سچی اور صحیح کہانی ہے۔ اور دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ہالی ووڈ کا۔ ہالی ووڈ کے محمد علی قلعے، جن کا نام پہلے تھا کیسس قلعے کر کے، کیسس قلعے جونیئر نام تھا، کہتے ہیں کہ میرا نام جو ہے یہ غلامانہ نام ہے۔ میں جب اسلام سے متاثر ہوا اور اسلام کو میں نے دیکھا، جانچا، اس کے بعد میں نے اپنا نام جو ہے محمد علی پسند کیا۔ محمد نام کے اندر بڑی برکت ہے اور ایک یہ امن و چین سکون والا نام ہے۔ میرا پہلے نام جو تھا وہ غلامانہ نام تھا اور ابھی جو میں نے نام رکھا ہے یہ ایک شاہانہ نام ہے۔ اس نام کی عظمت ہے، اس نام کی برکت ہے۔ محمد علی صاحب نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جس زمانے میں امریکہ کے اندر کالے لوگوں کے ساتھ میں بڑا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کالے جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے ساتھ کھا نہیں سکتے، ہمارے ساتھ پی نہیں سکتے۔ جیسے ہندوستان کے اندر دلتوں کے ساتھ ایک ویوہار کیا جاتا تھا، درو ویوہار، یعنی ان کو مندروں میں نہیں جانا ہے، وہ اچھی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، اچھی جگہ محفلوں میں آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، بڑے لوگوں کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتے، ایک بہت بھید بھاؤ تھا۔ اسی طریقے کا بھید بھاؤ کالے لوگوں کے ساتھ میں امریکہ میں ہوا کرتا تھا، جبکہ یہ واقعہ محمد علی قلعے کے ساتھ میں بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور اتنا نام ہے ان کا، سارا امریکہ ان کو جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے تو ان کے ریسٹورنٹ میں اندر گھسنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہی سب کارنوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو سونے کا تمغہ جو انہوں نے اولمپک میں جیتا تھا اس کو انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا کہ مجھے ایسے دیش کا نام میں کیوں روشن کروں اور ایسے دیش میں میں کیوں رہوں جہاں پر میرے ساتھ میں نسلی ویوہار ہوتا ہے کہ میں کالا ہوں اور میں گورا نہیں ہوں، اس کے وجہ سے میرے ساتھ میں ایک غلط ویوہار ہوتا ہے، مجھے اس سونے کی اور تمغے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پھینک دیا اور پھر اسلام سے دھیرے دھیرے متاثر ہوئے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک قسم انہوں نے حج بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کا بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تعلق سے ایک زبردست واقعہ ہے اور ہالی ووڈ کا یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہالی ووڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک واک آف فیم کے نام سے سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بلے واٹ ایک جگہ ہے، راستہ ہے، وہاں سے لے کر کے وائن اسٹریٹ تک ایک پوری جگہ ہے جہاں پر اس پورے ملک کے اندر جو لوگ اسپورٹس کی لائن میں یا موسیقی کی لائن میں یا اداکاری کی لائن میں یا سیاست کی لائن میں یا جو بھی ہو، اپنے ملک کا نام جو روشن کرتے ہیں، ملک کے جو ہیرو ہوتے ہیں، ان کا نام واک آف فیم میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، زمین پر لگایا جاتا ہے۔ زمین پر جو ہے ایک ستارہ ہوتا ہے، ستارہ بنا کر کے، اسٹار بنا کر کے لگایا جاتا ہے اور ان کا نام لکھا جاتا ہے، ان کے کارنامے لکھے جاتے ہیں اور ان کی جس ستارے کا، جس ہیرو کا نام ہوتا ہے اس کی سائن بھی ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بلے واٹ جو ہے سڑک پر چلتے ہوئے اپنے اس ستارے کو دیکھتے ہیں، ستارے کے ساتھ میں جس ہیرو کا نام ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں ایک پیدا ہوتا ہے، ایک دل کے اندر ایک آتی کہ ہمارا یہ ہیرو ہے اور ان کے تعلق سے محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ستارہ
جس کا بھی زمین پر لگتا ہے اس واک آف فیم میں، اس کے لیے باعث فخر کی بات ہوتی ہے کہ اور اس کے لیے ایک گرو وہ محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ بھائی میرا نام جو ہے واک آف فیم میں لکھا جا رہا ہے، میرا ستارہ جو ہے واک آف فیم میں لگایا جا رہا ہے۔ تو جس کا نام اناؤنس ہوتا ہے، جس کے پاس یہ چٹھی پہنچتی ہے، وہ پھولے نہیں سماتا، اس کے لیے بڑی گرو کی بات ہوتی ہے اور بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس یہ چٹھی پہنچتی ہے وہ تو ایک دم خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ایک چٹھی محمد علی کلے صاحب کے پاس بھی پہنچی کہ ہم آپ کا نام واک آف فیم میں لگانا چاہتے ہیں۔ 2002 کا تقریباً واقعہ ہے، جب 2002 میں محمد علی کلے صاحب کو بلایا گیا، وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ واک آف فیم میں جو نام ہے وہ زمین پر لگایا جاتا ہے، اور زمین پر لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے سیاح اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا پیر جو ہے اس ستارے پر، اس نام پر بھی پڑتا بھی ہے۔ تو محمد علی کلے صاحب نے کہا کہ دیکھو، میں اپنا نام جو ہے آپ کو اس واک آف فیم میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرا نام جو ہے وہ کوئی عام نام نہیں ہے۔ آپ میرا واک آف فیم سے نام کاٹ سکتے ہیں، میں اپنا نام زمین پر نہیں دے سکتا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس بارے میں کوئی پریشانی ہے، مجھے اس بارے میں پریشانی اس لیے ہے کہ میرا نام کوئی عام نام نہیں ہے، میرا نام ہے محمد علی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ محمد نام زمین پر لکھا جائے اور اس محمد نام کی بے حرمتی ہو، بے عزتی ہو، اور لوگ اس نام پر اپنے قدموں سے چلیں، اس نام کو رو دیں۔ اگر آپ واک آف فیم سے میرا نام ہٹانا چاہے تو ہٹا دیں، 100 بار ہٹا دیں، لیکن میں کبھی بھی اپنا نام زمین پر نہیں لکھواؤں گا۔ اگر آپ میرا نام لکھنا چاہتے ہیں تو بلے وارڈ کی سڑک پر جو دیوار ہے اس دیوار پر اونچائی پر میرا نام لکھا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کو جانے کا موقع ملا، یا لوگ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوائے محمد علی کلے کے علاوہ کسی کا نام جو ہے وہ وال پر یا دیوار پر نہیں لکھا ہے۔ باقی سارے لوگوں کے نام، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں امریکہ کے، بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے کیے، ان سب لوگوں کے نام زمین پر ہے، صرف محمد علی کلے صاحب کا نام جو ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی محبت کی بنیاد پر محمد علی کلے صاحب نے یہ قدم اٹھایا۔ نہیں تو واک آف فیم میں نام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی ایکٹر کا نام آ جائے، کسی موسیقار کا نام آ جائے، کسی گیتکار کا نام آ جائے، کسی ڈائریکٹر کا، کسی اسپورٹس مین کا نام آ جائے۔ کبھی بھی ہالی ووڈ کی تاریخ میں واک آف فیم سے نام ہٹانے پر کسی نے بھی یہ بات نہیں کی جو محمد علی کلے صاحب نے کی۔ محمد علی کلے کو جو ہے یہ منظور ہی نہیں تھا کہ محمد کا نام زمین پر لکھا جائے اور لوگ اس نام کی بے حرمتی کریں۔ اس کے لیے آپ جائیں، کبھی بھی دیکھیں گے تو محمد علی کلے صاحب کا نام جو ہے وہ وال پر سب سے اونچائی پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں، ایک حاجی محمد رفیع صاحب مرحوم فلم سے جڑے ہیں اور دوسرا اسپورٹس سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کی کہانی ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے ایک سبق دیتی ہے کہ جب یہ لوگ اتنے لائم لائٹ میں رہنے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، نام ہونے کے باوجود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے محبت کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ کون ہیں؟ کس کھیت کی مولی؟ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ نام ہے، نہ عہدہ ہے، نہ رتبہ ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے اور ان کی سنتوں سے ہم جو ہے گریز کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں محمد کو، محمد رفیع صاحب کو، محمد علی کلے صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔